दो ऐसे पाकिस्तानियों की कहानी जो अमेरिका में जुर्म करके पाकिस्तान आए, उनको पाकिस्तान से अमेरिका भिजवाया गया, अमेरिका के हवाले किया गया और उनके साथ फिर अमेरिका में क्या हुआ। वैसे तो पाकिस्तान से कई पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले किया गया था, उनमें आफिया सिद्दीकी भी शामिल हैं, लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं रमज़ी यूसुफ और अहमल कांसी। पहले बात कर लेते हैं रमज़ी यूसुफ की, उसके बाद बात करेंगे अहमल कांसी की। रमज़ी यूसुफ पाकिस्तानी नयाद कुवैती जंगजू था जिसने 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम धमाका किया था, जिसमें 6 अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। ये 1993 में उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर धमाका किया गया था, हमला किया गया था, जिसको बाद में 2001 में नेस्त और नाबूद करके रख दिया गया था। और रमज़ी यूसुफ ही कहा जाता है कि बुनियादी तौर पर इसका मास्टर माइंड था और किस किस को इसने इस्तेमाल किया इस हमले के लिए जो 2001 में हुआ। खालिद शेख मोहम्मद वो इसके मास्टर माइंड करार पाए, लेकिन बुनियादी तौर पर यह मंसूबा रमज़ी यूसुफ का था जिसने 1993 में इस पर अमल करने की कोशिश की, उसमें कामयाब नहीं हो सका। इसके अधूरे मंसूबे को फिर 2001 में खालिद मोहम्मद शेख की तरफ से मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया था। हमले के बाद फरार होकर कई मुमालिक में घूमते घामते रमज़ी यूसुफ पाकिस्तान में आ गया। बिलाखिर 1995 में पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई और अमेरिका इसी दौरान भेज दिया गया। यह दौर था बेनज़ीर भुट्टो का। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में उनको गिरफ्तार करके हिरासत में लेके बाकायदा अमेरिका के हवाले कर दिया गया। अमेरिका में इस पर मुकदमा चला और उसे 2 मरतबा उम्र कैद मजमूई तौर पर 240 साल की सजा सुनाई गई। जुर्माना भी किया गया था। 26 फरवरी 1993 को रमज़ी यूसुफ ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पार्किंग एरिया में 1500 पाउंड वजनी ट्रक बम नस्ब किया। बम धमाके से इमारत में जबरदस्त नुकसान पहुंचा और उसका मकसद दोनों टावर्स को गिराना था, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर कामयाब न हो सका। इस हमले के बाद अमेरिकी हुकाम ने तहकीकात का आगाज किया और चंद दिनों में उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर रमज़ी यूसुफ फरार होने में कामयाब हो चुका था। फरार और मुख्तलिफ ममालिक में रूपोशी। हमले के फौरन बाद रमज़ी यूसुफ जाली पासपोर्ट पर अमेरिका से फरार हो गया और मुख्तलिफ ममालिक में रूपोश रहा। पहले वो पाकिस्तान आया और कुछ अरसा बलूचिस्तान में छुपा रहा, फिर वो अफगानिस्तान गया जहाँ उसने अलकायदा और दीगर सख्त गिर मजहबी तंजीमों से रवाबत बढ़ाए। 1994 में वो फिलिपाइन चला गया जहाँ उसने बुजनी का प्लान तैयार किया जिसके तहत अमेरिकी मुसाफिर तैयारों पर हमले करने का मंसूबा बनाया गया। फिलिपाइन में उसके अपार्टमेंट में धमाका हुआ जिसके बाद वो वहां से भी फरार हो गया और पाकिस्तान वापस आ गया। अमेरिकी FBI और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इतला मिली कि रमज़ी यूसुफ इस्लामाबाद में एक होटल में मौजूद है। 7 फरवरी 1995 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और अमेरिकी CIA ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद के स्विट्जरलैंड होटल से उसे गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में एक मुखबर ने अहम किरदार अदा किया जिसने अमेरिकी हुकाम को रमज़ी यूसुफ की मौजूदगी की इत्तला दी थी। रमज़ी यूसुफ को गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अमेरिका भेज दिया गया। उसे एक खसूसी परवाज के जरिए न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया था जहां उसे FBI की तहवील में दे दिया गया। पाकिस्तान ने इस मामले में अमेरिकी हुकूमत के साथ मुकम्मल तवाफ़ुन किया और किसी बाज़ाब्ता अदालती कार्रवाई के बगैर ही उसे अमेरिका के हवाले कर दिया। अमेरिका में रमज़ी यूसुफ पर इन इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाए गए। नंबर 1, 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम धमाके में मरकजी किरदार। नंबर 2, बुजनी का प्लान के तहत अमेरिकी तैयारों पर हमले की साजिश। नंबर 3, दीगर दहशतगर्दी के मंसूबे। 1996 में अमेरिकी अदालत ने उसे कसूरवार करार दे दिया और उसे 2 बार उम्र कैद 240 साल कैद की सजा सुना दी। सजा पर अमल दरामद हो रहा है और उन्हें सख्त तरीन जेल में कैद रखा गया है। रमज़ी यूसुफ को अमेरिका की सख्त तरीन जेल ADX फ्लोरेंस कोलोराडो में रखा गया है। इस जेल को सुपर मैक्स भी कहा जाता है जहां दुनिया के खतरनाक तरीन
دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے، اس پر بیرونی دنیا سے مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے اور وہ زندگی بھر بغیر پیرول کے قید میں رہے گا۔ پاکستانی حکومت نے رمزی یوسف کی گرفتاری پر مکمل تعاون کیا اور فوری طور پر امریکہ کے حوالے کر دیا۔ یہ معاملہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون کی ایک بڑی مثال تھا۔ پاکستانی عوام میں اس پر زیادہ رد عمل نہیں آیا کیونکہ اس کا کوئی براہ راست تعلق کسی سیاسی یا مذہبی گروہ سے نہیں تھا۔ ابھی آ جاتے ہیں ایمل کانسی کی طرف۔ اس نے کیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ 27 جنوری 1993 کو ایمل کانسی نے ورجینیا امریکہ میں CIA ہیڈ کوارٹر کے داخلی دروازے پر کھڑی گاڑیوں پر فائرنگ کی۔ اس حملے میں 2 CIA افسران فرینک دارل ویزنر اور لنسنٹ پیتھ ہلاک ہوئے جبکہ 3 دیگر زخمی ہوئے۔ ایمل کانسی نے یہ حملہ دن دہاڑے کیا اور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک رینٹل کار میں واشنگٹن DC سے نیو یارک گیا اور وہاں سے پاکستان کے لیے پرواز پکڑ لی۔ پاکستان میں فرار اور روپوشی 1993 سے 1997 تک۔ پاکستان پہنچنے کے بعد ایمل کانسی بلوچستان چلا گیا جہاں وہ مختلف مقامات پر چھپتا رہا۔ پہلے وہ کوئٹہ میں کچھ عرصہ رہا، پھر وہ جنوبی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں میں مقامی پشتون قبائل کی مدد سے روپوش رہا۔ دوران فرار وہ کئی بار افغانستان بھی گیا اور طالبان کے زیر اثر علاقوں میں بھی رہا۔ اس عرصے میں امریکی انٹیلیجنس اور FBI اس کی تلاش میں سرگرم رہی اور ایمل کانسی کو پکڑنے کے لیے $5 ملین انعام بھی رکھا گیا۔ امریکی CIA اور پاکستانی ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی 1997 میں تکمیل کو پہنچی۔ 1997 میں FBI کو اطلاع ملی کہ ایمل کانسی کوئٹہ میں چھپا ہوا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر ایک خفیہ آپریشن کیا۔ 15 جون 1997 کو پاکستانی اسپیشل فورسز نے کوئٹہ کے ایک ہوٹل میں کارروائی کی۔ ایمل کانسی کو سوتے وقت گرفتار کیا گیا۔ اسے فوری طور پر ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا جہاں امریکی ایجنسی نے ان سے کچھ پوچھ گچھ کی۔ ایمل کانسی کی گرفتاری کے فوراً بعد پاکستان نے اسے باضابطہ طور پر امریکہ کے حوالے نہیں کیا بلکہ ایک خفیہ آپریشن میں براہ راست امریکی حکام کے سپرد کر دیا۔ 16 جون 1997 کو اسے ایک خصوصی امریکی طیارے کے ذریعے ورجینیا لے جایا گیا۔ پاکستانی حکومت نے عوامی سطح پر اس کارروائی کی تفصیلات کو خفیہ رکھا تاکہ سیاسی دباؤ اور عوامی رد عمل سے بچا جا سکے۔ یہ دور تھا میاں محمد نواز شریف کا۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ رمزی یوسف کو بے نظیر بھٹو کے دور میں گرفتار کیا گیا اور امریکہ کے حوالے کیا گیا جبکہ ایمل کانسی کو میاں محمد نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دوران گرفتار کیا گیا اور امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں ان کی سزا کی طرف۔ امریکہ میں چونکہ سزائے موت پر پابندی ہے تو ایمل کانسی کیا پھر سزائے موت سے بچ گیا، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایمل کانسی پر امریکہ میں قتل اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ نومبر 1997 میں ورجینیا کی عدالت میں اس کے خلاف ٹرائل شروع ہوا۔ مقدمے میں ایمل کانسی نے اعتراف کیا کہ اس نے CIA کے اہلکاروں پر فائرنگ کی تھی۔ 4 نومبر 1997 کو جیوری نے اسے پہلے درجے کے قتل، فرسٹ ڈگری مرڈر اور حملے اسلٹ کا مجرم قرار دیا۔ 14 نومبر 1997 کو عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی۔ امریکہ میں کچھ ایسی ریاستیں ہیں یہاں پر سزائے موت پر پابندی نہیں ہے اور اس کو وہیں پہ لے جایا گیا تو سزائے موت سنا دی گئی۔ سزا پر عمل درآمد 2002 میں سزا پر عمل درآمد ہو گیا۔ 14 نومبر 2002 کو ایمل کانسی کو امریکی ریاست ورجینیا میں لیتل انجیکشن کے ذریعے سزائے موت سے ہمکنار کر دیا گیا۔ پھانسی سے پہلے اس نے کہا کہ وہ اپنے عمل پر پچھتاتا نہیں ہے۔ پاکستان نے امریکی حکام کے ساتھ مکمل تعاون کیا جس میں ایمل کانسی کی گرفتاری کے لیے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے امریکی CIA کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اسے باضابطہ قانونی طریقے سے امریکہ کے حوالے کرنے کی بجائے خفیہ طور پر امریکی حکام کے حوالے کیا گیا۔ پاکستانی حکومت کو اندرونی سطح پر اس فیصلے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کئی مذہبی اور سیاسی گروہوں نے اسے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ ایمل کانسی کا کیس پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک اہم واقعہ تھا۔ اس کی گرفتاری اور امریکہ حوالگی نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان بعض معاملات میں امریکہ کے ساتھ مکمل تعاون کرتا ہے، خاص طور پر جس کو یہ لوگ دہشت گردی کہتے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں تعاون کرتا ہے۔ تاہم اس فیصلے پر پاکستان میں مذہبی اور قوم پرست حلقوں کی طرف سے
تنقید بھی کی گئی کیونکہ اسے بغیر کسی باضابطہ عدالتی کارروائی کے امریکہ بھیجا گیا تھا۔ ایمل کانسی کی پھانسی کے بعد اس کا جسد خاکی پاکستان لایا گیا اور کوئٹہ میں دفن کیا گیا، جہاں اس کے جنازے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ تو آپ موازنہ کیجئے ایمل کانسی اور رمزی یوسف کی کارروائیوں کا، جو کچھ ان پر الزامات تھے۔ تو رمزی یوسف پر ایمل کانسی کی نسبت زیادہ سنگین الزامات تھے، ان کو بہرحال زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہماری اس حوالے سے ویڈیو جس میں رمزی یوسف کے حوالے سے مکمل تفصیلات دی گئی ہیں، وہ ہمارے دوسرے چینل پر، ہسٹری چینل پر ہے، وہ دیکھنے کے لیے کلک کیجیے یہاں پہ۔ اللہ حافظ۔